بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اخوت کے 3 ریلیف پیکیجز کے بارے میں، جس میں سے جو نمبر 1 والا پیکیج ہے اس کو اخوت کورونا امدادی فنڈ کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ والا جو پیکیج ہے جس کو D2F یعنی ڈونر ٹو ایمرجنسی لون فنڈ کہا جاتا ہے، اور تھرڈ والی جو کیٹیگری جو ریلیف پیکیج ہے اس کو L2N کہا جاتا ہے یعنی لون ٹو نیڈی۔ اب جو فرسٹ والی کیٹیگری ہے اخوت کورونا امدادی فنڈ، اس میں امداد پرووائڈ کی جاتی ہے۔ امداد مختلف اقسام کی ہیں، اس کو اسی ویڈیو میں آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ جو سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری ہے اس میں لون پرووائڈ کیا جاتا ہے، قرضہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ دونوں کیٹیگریز میں جو قرضہ جات پرووائڈ کیے جاتے ہیں یہ انٹرسٹ فری ہیں، اس میں کوئی جو ہے انٹرسٹ یا سود وغیرہ نہیں لیا جاتا واپس۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو فرسٹ والی کیٹیگری ہے اخوت کورونا امدادی فنڈ، اس میں کیا کیا جو ہے امداد پرووائڈ کی جاتی ہے، تو اس میں راشن پرووائڈ کیا جاتا ہے غریب مستحقین افراد کو جن کی نوکری چلی گئی اس کورونا سچویشن میں۔ سیکنڈ پہ اگر کسی شخص کو کورونا وائرس آ جاتا ہے، کورونا وائرس کا وہ مرتکب، اس میں کورونا وائرس کی ڈیزیز آ جاتی ہے کووڈ-19، اور اس کا پازیٹیو جو رزلٹ جو پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کی فیملی ممبرز کو یہ جو ہے راشن پرووائڈ کیا جائے گا اخوت کی جانب سے اس فنڈ سے۔ تھرڈ والی ہے کہ جو غریب خاندان ہیں، غریب جو پور انڈیویجولز ہیں، ان کو فری کورونا وائرس ٹیسٹنگ پرووائڈ کی جائے گی۔ اور فورتھ پہ جو پروفیشنل کنسلٹنگ ہیلپ لائن ہے وہ پور پیپل کے لیے ہے، تاکہ وہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے کورونا وائرس کے بارے میں اب جو اسسٹنس ہے وہ لے سکیں۔ اب سیکنڈ والی جو کیٹیگری ہے جس کو D2F کہا جاتا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، یہ جو فنڈ قائم کیا گیا ہے اس کو ایمرجنسی لون فنڈ کہا جاتا ہے۔ اس فنڈ میں ڈونر حضرات اپنی اماؤنٹ جو بھی وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، 1 روپیہ سے زائد، 50 روپے، 100 روپے، جتنی یہاں پہ لکھا ہوا منیمم 1 روپیہ، تو یہاں پہ ان کا آپشن بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی ڈونر حضرات یہاں پہ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ان کو کر سکتے ہیں، اخوت والوں کو جس بھی کیٹیگری میں۔ اب ڈونر ٹو فنڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا وہ پرٹیکولرز ڈال کے ڈونیٹ کریں، انہوں نے آپشن بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو جو فنڈ کا تو میں نے بتا دیا کہ کیا کہا جاتا ہے، یہ انٹرسٹ فری ایمرجنسی لون ہے۔ یہ جس بھی شخص کو دیا جائے گا، جس بھی ڈیزرونگ پیپل کو دیا جائے گا، وہ واپس کرتے وقت کوئی انٹرسٹ نہیں پے کرے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا، تاکہ وہ شخص اپنے کھانے پینے کا نظام چلا سکے، یوٹیلیٹیز، میڈیکل، ہاؤس رینٹ، اسکول فیس وغیرہ جو بھی ہے وہ ادا کر سکے۔ اس کے بعد جو اب ادا کر دیا جاتا ہے قرضہ کسی بھی ڈیزرونگ پیپل کو، تو وہ واپس کیسے کرے گا، کب کرے گا، تو وہ چونکہ ابھی تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لاک ڈاؤن میں مشکل اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ واپس کرنا قرض کی بہت مشکل ہے، جب تک کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ بحال نہیں ہو جاتا، اس کی نوکری جو ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی، اگر امپلائمنٹ ہے، اس کی ملازمت پیشہ ہے، تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی ملازمت پیشہ ہے تو اس کی نوکری بحال ہو جائے گی، تو اس کے بعد جب ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو تب وہ اس کو واپس کرے گی اخوت والوں کو 500 روپیہ مہینہ کے حساب سے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے پروسیس بتایا کہ پروسیس کیا ہے۔ ایک طرف ڈونر جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ ڈونیٹ کرتے ہیں اس فنڈ میں، جتنی بھی کریں ان کی مرضی ہے، جتنا بھی اماؤنٹ، اور دوسری طرف اگر کوئی اپلیکینٹ فائل کرتا ہے کہ مجھے پیمنٹ چاہیے، مجھے لون چاہیے، اب کچھ اپلیکینٹ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ فنڈ سے نہ دیجیے، مجھے اس طرح نہ دیجیے، میں بلکہ لون لینا چاہتا ہوں جو میں واپس کروں گا، اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، تو یہاں پہ پروسیس یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن فائل کریں گے، ان کی ویریفیکیشن ہوگی کیا وہ ویلڈ ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان کو دیا جانا چاہیے لون کے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر تو وہ قرار پائے مستحق تو ان کو دیا جائے گا لون، اور اینڈ پہ جو ہے ان کی ریکوری ہوگی جو بھی اماؤنٹ دی جائے گی بطور لون وداؤٹ انٹرسٹ۔ اس کے سیلینٹ فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ٹارگٹ کیا جائے گا، ٹارگٹ میں وہی سمپل چھوٹا طبقہ ہے، ڈیلی ویجرز ہیں، مزدور ہیں، بلو کالر جاب ہولڈرز ہیں، چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں، چونکہ بزنس مین بھی کافی افیکٹڈ ہوئے ہیں اس کورونا سچویشن میں۔ اب یہ انٹرسٹ فری لون ہے، اس کا جو سائز ہے اس میں تو 10,000 روپے صرف دیے جائیں گے، جبکہ جو تھرڈ والی کیٹیگری ہے اس میں اماؤنٹ بڑی ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس میں زیادہ اماؤنٹ دی جائے گی، اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔
مارک اپ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، کوئی مارک نہیں ہے. اور اس کی جو موڈ آف ڈسبرسمنٹ ہے، کس طرح اماؤنٹ دی جائے گی، تو یا تو برانچ لیس بینکنگ کے تھرو دی جائے گی، جیسا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں ہوا تھا، برانچ لیس بینکنگ کے تھرو دی گئی تھی. اور اس میں چونکہ چیک کے تھرو بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ احساس میں نہیں تھا آپشن، جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس میں. یہ دو آپشن اس میں بتائے گئے ہیں. اور ری پیمنٹ پیریڈ کتنا ہے، 20 مہینوں میں جو ہے اماؤنٹ واپس کی جائے گی، چونکہ 500 روپے مہینہ ہے، اور تو 20 مہینے میں جو ہے اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ واپس پے بیک کی جائے گی قرضے کی. پرپز کیا ہے میں آلریڈی بتا چکا ہوں، کھانا پینا، یوٹیلیٹی، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ وغیرہ جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے کیے جا سکیں اس چھوٹی سی اماؤنٹ سے. منتھلی انسٹالمنٹ 500 روپے ہے مہینے کے حساب سے، لیکن اگر تو جس نے قرضہ لیا ہو اس کی اچھی ہو چکی ہے حالت، تو وہ جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ بھی پے کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہے، تو کرائٹیریا میں اس کا جس بھی شخص نے اپلائی کر رہے ہیں اس کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، وہ بلیک لسٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، اور اس کی جو ارننگز ہے وہ منتھلی ہے یا ڈیلی ویجز ہے. ڈیلی ویجز تو ڈیلی ویجز کے حساب سے افیکٹ لازمی ہونی چاہیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اگر اس کی ارننگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے افراد ہیں جن کی ارننگز افیکٹ نہیں ہوئی، ان کی بدی بدائی آمدن آ رہی ہے، تو وہ اس کے اہل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اہل وہ ہیں جن کی جاب چھوٹ گئی، جن کی ارننگ چلی گئی، وہ جو ہیں اور افیکٹ ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں. اس کا جو 4تھ نمبر پہ کرائٹیریا ہے وہ اسی علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے جہاں پہ اخوت کی برانچز موجود ہیں، چونکہ ہر ایک ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر علاقے میں اخوت کی برانچز موجود نہیں ہیں. انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ برانچز اس کی موجود ہیں. اب 3rd کیٹیگری کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے L2N، یعنی لون ٹو نیڈی. اب اس میں جو ہے اس میں بھی قرضہ ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے، ڈونر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈونر حضرات جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی چوائس بتاتے ہیں کہ کس صوبے میں، کس شہر میں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کس علاقے یعنی کس شہر میں یہ اماؤنٹ کو خرچ کیا جائے، کتنی نمبر آف فیملیز میں کیا جائے. ایگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے، الیکٹریشینز، پلمبر، پینٹر، کارپینٹر، لانڈری مین، جو ہے جینیٹرز، گارڈنرز، ڈومیسٹک ہیلپر وغیرہ. تو اب یہاں پہ وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ اتنی نمبر آف فیملیز کو جو ہے وہ میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، میری اماؤنٹ ان فیملیز میں لگائی جائے، اتنی نمبر آف فیملیز میں. اب جب اماؤنٹ جو ہے اخوت کے اکاؤنٹ میں چلے گی، اس فنڈ میں چلے گی، تو یہاں پہ جب اپلیکینٹ اپلائی کرتا ہے کہ مجھے فنڈ میں سے اماؤنٹ دی جائے بطور لون، تو اماؤنٹ جب دے دی جائے گی تو اس کا طریقہ واپسی کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ اگر تو بزنس مین ہے تو جب تک اس کا بزنس بحال نہیں ہو جاتا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد، چونکہ لاک ڈاؤن میں تو بزنس بحال کا سسٹم نہیں ہے، بزنس بحال جو ہے وہ تبھی ہوگا جب لاک ڈاؤن کی سچویشن ختم ہوگی، ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر تو امپلائمنٹ ہے، اس کی ملازمت پیشہ ہے، تو اس کی نوکری بحال ہو جائے گی یا اس کی نوکری مل جائے گی، ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. ارننگ سٹارٹ ہونے کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اماؤنٹ واپس کرے گا، تو وہ 500 روپیہ کم سے کم ماہوار کے حساب سے اماؤنٹ کو واپس کرے گا اخوت والوں کو، جو بھی اماؤنٹ اس نے لی ہوگی ان سے قرض بطور قرضہ. اس کا جو پروسیس ہے تھوڑا سا یہاں پہ بتایا گیا ہے. ایک طرف ڈونر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ اپنا پروونس سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس صوبے میں ان کی اماؤنٹ کو لگایا جائے، کس سٹی میں لگایا جائے، وہ سلیکشن کرتے ہیں، کتنی نمبر آف فیملیز میں لگایا جائے، اور پھر ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ دوسری طرف اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے، جو بھی ڈیزرونگ فیملیز ہیں، اپلیکینٹس ہیں، اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ان کے آفس میں کہہ رہے ہیں، اور ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اگر تو وہ مستحق قرار پائے تو ان کو اماؤنٹ دے دی جاتی ہے. موڈ آف ڈسپرسمنٹ جو ہے میں بتا چکا ہوں، سیم موڈ آف ڈسپرسمنٹ ہے جو پچھلی کیٹیگری میں تھا. اور ریکوری پھر اینڈ پہ جو ہے ریکوری کی جاتی ہے جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، اور ان میں جو بھی ماہوار کے حساب سے قسط آپ کو میں بتا چکا ہوں 500 روپے مہینے کے حساب سے وہ کم سے کم دی جائے گی. اس کے سیلنٹ فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے؟ سمپل وہی ڈیلی ویجز ہیں، جو چھوٹا موٹا طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، بلو کالر جاب ہولڈرز ہیں، چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں. انٹرسٹ فری ایمرجنسی لون کا سائز کتنا ہے؟ تو اس کیٹیگری میں 20,000 روپے ہے، جبکہ جو پہلی کیٹیگری لون والی تھی اس میں 10,000 روپے تھا. اس میں بھی کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ چارج نہیں کی جائے گی، انٹرسٹ کی مد میں، سود کی مد میں وداؤٹ انٹرسٹ ہوگی یہ قرضہ.
موڈ آف ڈسبرسمنٹ وہی ہے جو ہے برانچ لیس بینکنگ کے تھرو یا پھر چیک کے تھرو. اب احساس پروگرام میں تو برانچ لیس بینکنگ کے تھرو پیمنٹ کی گئی ہے, اس میں چیک کا آپشن نہیں تھا, بلکہ اس جو یہ والی کیٹیگری ہے اخوت والوں کی, اس میں چیک بھی دیا جا سکتا ہے. اس کی ری پیمنٹ پیریڈ کتنا ہے؟ 20 مہینوں میں اس کی ادائیگی کرنی ہے, واپس کرنا ہے آپ نے قرض اگر جس نے بھی لیا ہے. اس کا پرپز وہی ہے کھانا پینا, یوٹیلیٹی, میڈیکل, ہاؤس رینٹ وغیرہ, اسکول فیس وغیرہ. اگر کسی نے جو بھی یہ روزمرہ کے معاملات نپٹانے ہیں تو وہ نپٹا سکتا ہے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں. منتھلی انسٹالمنٹ 500 روپے ہے, آلریڈی بتا چکا ہے. اس کا کرائٹیریا کتنا ہے, کون شخص ایلیجیبل ہے؟ تو ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اس شخص کے پاس جو بھی اپلائی کر رہا ہے, وہ بلیک لسٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. اس کی ڈیلی جو منتھلی انکم ہے, ارننگز ہے, وہ افیکٹ لازمی ہونی چاہیے ڈائریکٹلی اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے. وہ اس علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے جہاں پہ اخوت کی برانچ آفیسز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. یہ نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ اخوت والوں کی برانچز ہیں. شکریہ. کسی بھی شخص کو انفارمیشن اگر چاہیے تو ان کے ایڈریس پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے, یا ان کے کانٹیکٹ نمبر پہ ڈائل کر سکتا ہے, ان کو ای میل بھی کر سکتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو تینوں چیزیں یہاں پہ دی گئے ہیں. ایڈریس ان کا ہے 19 سیوک سینٹر, سیکٹر A2, ٹاؤن شپ, لاہور, پاکستان. اور جو کانٹیکٹ نمبر ہے 04211148464. ان کا جو ای میل ایڈریس ہے info@akhowat.org, organization.org.pk.